السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بہت عام صورت آپ نے حسن معاشرت کے لیے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا انشاءاللہ آیت آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من من باللہ أعوذ من بالله الشیطان من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. جی کیسر بھائی ذرا ایک آیت پیچھے کیجیے گا، ایک اس کا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ۔ جی یہاں سے نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا آیت نمبر 27 تک پڑھا تھا ہم نے، اور اس میں یہ تھا کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب جو ہیں وہ کیا ہیں، اور کل جو ہم نے پڑھا جو پیچھے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ زنا، قذف اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں پڑھیں، اس کا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی بندہ حفاظت کرے، تو گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے یہ کل پڑھا تھا۔ اور یہ وہ گھر ہیں کہ جو اپنے گھر نہیں ہیں، دوسروں کے گھر ہیں، تو ان کے اندر جاتے ہوئے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، اجازت لینی ہے، رضامندی لینی ہے، اور پھر سلام کرنا ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم رضا حاصل کر لو یا اجازت حاصل کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھروں میں رہنے والوں پر السلام علیکم کہو یا سلام بھیجو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ تو تھے وہ گھر جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی دوسروں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے آج یہاں سے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور وقف کریں گے تو احدا بنے گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تو آج کوشش یہ کرنی ہے کہ آگے آیت نمبر 31 آ رہی ہے، بہت لمبی، جی تو اس کو اگر تو الگ پڑھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ رفتار کم رکھیں گے، ورنہ یہ ہے کہ رفتار تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو کریں ذرا ترجمہ۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، فِيهَا کی ضمیر بیوت کی طرف جا رہی ہے، تو جی ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر اگر پھر تم ان گھروں میں نہ پھر پاؤ، اگر تم ان میں تو سے تم ان گھروں میں نہ پاؤ احدا، کسی کسی کو ایک کو، جی کسی ایک کو، تو ترجمہ بنے گا اور اگر تم ان، ہاں کی ضمیر، ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو فلا تدخلوها، تو جی ان گھروں میں داخل مت تو ہو۔ ان میں داخل نہ ہو، مت ہو، تو تم ان گھروں میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ یہاں تک کہ تمہیں یہاں اجازت تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ دی تو جائے۔ یہاں یہ ہے کہ کسی کو نہ پاؤ، وہ کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رہنے والے، یہاں ہے اجازت دینے والے، کیوں جی؟ جی 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 ہاں جی، اس لیے کہ حتی یؤذن تو ہے کہ، تو ترجمہ بنے گا اور اگر تم ان گھروں میں، بریکٹ میں کر لیں، اجازت دینے والا کوئی نہ پاؤ
تو فلا تدخلوها، تم ان میں داخل نہ ہو، نہ ہو، اندر لوگ رہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو، حتی یؤذن لکم، تو جہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. تمہیں اجازت دے دی جائے. یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، مجبور شو سیغہ ہے. آگے کیا ہے؟ اب گھر والے اگر کہہ دیتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ تو پھر کیا ہے؟ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اگر تمہیں اور اور اگر تم سے کہا جائے، اگر تم سے کہا جاتا ہے یا اگر تم سے کہا جائے، الگ پڑھیں گے تو ارجعوا، واپس جاؤ. لوٹ جاؤ. لوٹ جاؤ. رجوع سے نکلا ہے لوٹنا، راجعون پہلے پڑا ہوا ہے. اگر تمہیں کہا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ تو اب برا نہیں مانو، فرجعوا، تو تم لوٹ جاؤ. تو تم واپس لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے. پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، پاکیزگی والا ہے کہہ دیں. ازکا جی زکا سے نکلا ہے، یزکی سے نکلا ہے، تو وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اخلاق کے لحاظ سے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکیزہ ہونا صرف صاف ستھرا نہیں ہے جسمانی، بلکہ کہ خیالات اور جو ہماری فکر ہے اس کے لحاظ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی اور معاشرت کے لحاظ سے بھی. واللہ بما تعملون علیم، اور اور اللہ تعالیٰ چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. ہاں جی، تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، یا اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے. جاننے والا. اب یہ ہے جناب، اندر جو اجازت لینی ہے یا اندر داخل ہونا ہے گھر کے، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آداب معاشرت ہیں جو دوسرے ملکوں کے اندر ممکن ہے نہ پائے جائیں، اور ہمیں اسلام کے اندر اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، عبادت ہوگی، اور معاشرت بھی ٹھیک رہے گی. جی اب اس کے لیے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یا ان کی احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اجازت لینی ہے. کتنی مرتبہ لینی ہے؟ 3 مرتبہ. تین مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی بالکل، آپ باختصار مطلب یہ کریں گے ہم لوگ 3 مرتبہ اجازت لینی ہے. اگر اندر سے اجازت نہیں آتی تو بے شک کوئی کہے نہ کہے، پتہ ہو کہ بھی اندر بندے ہیں تو ہم نے واپس چلے جانا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی واپس چلے جاؤ، یہاں مرد حضرات کوئی نہیں ہے، تو جہاں واپس آنے میں کسی صورت میں بھی اپنے ذہن میں نہ کہو کہ بھئی یہ سویلائز طریقہ نہیں ہے. جی ایسا ہوتا ہے نا، ذہن میں آتا ہے. جی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اجازت لینی ہے اور بندہ اندر سے پوچھتا ہے کہ بھئی کون ہے، خلاصہ جو احادیث کا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ میں ہوں جی، میں ہوں. اس لیے کہ اندر خاتون ہے یا کوئی اور ہے، اس کو نہیں آواز سے نہیں پہچان پائے گا، یعنی وہ آواز سے خاتون نہیں پہچان پائے گی. ایسے ہی ہے. جی بالکل. جی سر. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے اجازت لیتے ہوئے، آنا عمر، میں کون ہوں؟ عمر. ہاں جی، تو اپنا نام بتاؤ. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اس میں تو یہ ہے کہ بھئی میں تم کہہ رہے ہو تو ایسا نہ کرو. دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، بلکہ کہ کیا کرو، کسی ایک سائڈ پہ. جانب، سائڈ پہ، دائیں طرف یا بائیں طرف. اگر دروازہ فوری طور پر کھلتا ہے تو وہ سامنے مطلب نہ آئے. تو یہ سمجھ لیں کہ پردے کا بالکل ابتدائی مظاہرہ. کیوں جی؟ جی یہ پردے کا مظاہرہ آگے پتہ نہیں کہ مرد نے کھولنا ہے یا اجازت لینے والی عورت ہے، آگے کھولنے والا کوئی مرد ہے.
نہیں پتا اس چیز کا، تو وہ اگر دروازہ کھلتا ہے تو وہ سامنے ایک دوسرے کے نہ آئیں، اور اگر یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا کہ گھر کے اندر تم جھانکو مت، اور جی بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی جھانکتا ہے اور اندر سے کوئی اس کو کنکری مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ کیوں جناب؟ جی مطلب کہ جی اس کی آنکھ چلی گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھانکنا اس حد تک کیا ہے کہ بھی جھانک کے ہم، ممکن ہے اندر وہی کوئی عورت ہو یا کوئی غیر مطلب ایسی حالت ہوتی ہے جس کے اندر دوسرے آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے ایسے، یا کوئی مرد ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جو اس حالت کے اندر نہیں ہوتا، تو گھر ایک الحمدللہ قلعہ ہے کس چیز کا؟ اپنی حفاظت کا، تو اس قلعے کو توڑنا نہیں ہے۔ اور جب اندر جانا ہے وسلمو آ گیا تھا سلام کا، تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کیا نام ان کا میں نے لکھا، حضرت قلدہ بن حنبل، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، تو آپ نے ان کو کہا، کیا کہا کہ ارجع وقل السلام علیکم، تم واپس جاؤ اور السلام علیکم کہو پھر داخل ہو۔ کیوں جی؟ جی جی ہمیں یہ گھریلو تربیت کے لیے خود بھی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، کہا کہ تم جاؤ اور جا کے السلام علیکم کہو، اور اسلام تو الحمدللہ ایک دعا ہے کہ اللہ جی تمہیں سلامت رکھے، جس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہاری سلامت صحت ساری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ عزت کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ چیزیں تھی کچھ، بہرحال اس کو اور کریں گے تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن جو بالاختصار آ سکتی ہیں وہ یہ ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر وہ گھر ہے کہ جو غیر مسکونہ ہے، ذرا اوپر کیجئے گا جی۔ مسکونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کے اندر کوئی رہ نہیں رہا ہوتا، جی وہاں بھی داخل ہونا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ جی جی یہ فیہا متاع لکم کا مطلب ہے، غیر مسکونۃ فیہا نہیں بلکہ غیر مسکونہ ہی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تو اب جناب ترجمہ کرتے ہیں، اس سے مراد غیر مسکونہ وہ ہیں جو اس وقت ابھی تو یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، گاؤں میں یا شہر کے اندر، ہمیں نہیں پتا، اگر پتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہ رہا اور ہمارا وہاں کوئی فائدہ ہے تو وہاں تم داخل ہو سکتے ہو، بلکہ وہاں بھی کہا کہ تم السلام علیکم ایک دفعہ کہو، دوسری دفعہ کہو، اس لیے کہ وہاں جو فرشتے ہیں وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے، جی جی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رہنے اس کے اندر کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا۔ یہاں بہرحال جس کے اندر کوئی سکونت اختیار کرنے والا نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیسا علیکم جناح، ترجمہ تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، پہلے جناح دوسرے پارے میں بھی پڑھ رہے ہیں اپنا گناہ، بلکہ ہمارا جو لفظ جو گناہ ہے وہ بھی الفاظ میں اس کے ساتھ ملتا ہے، ورنہ جناحات کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے، جناح کا مطلب ہوتا ہے پر، پرندے کا، جناحین پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، تو بر جناح کا مطلب ہے گناہ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، ترجمہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو، کسی کہ ایسے گھر تم میں ایسے گھروں میں داخل ہو، بیوت ہی کہ ہے تم گھروں یہاں، میں داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک، تم ایسے کر لیتے ہیں نا، ایسے گھروں میں داخل ہو
غیر ایسے، اچھا مسکونتن، اس لیے کہ بیوت ہو ہے، جاؤ، بیوت بیت کی جمع ہے، تو لہذا اس کے لیے جو صفت آئی ہے وہ مؤنث آئی ہے، جیسے آئے گا. تو غیر مسکونتن، جس میں رہائش نہیں ہے، رہائش نہ ہو. جس میں رہائش سکونت نہیں نہیں. ہے، جس میں سکونت نہیں ہے. ٹھیک ہے، رہائش میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے. سکونت سکینت سے نکلا ہے، ممکن ہے اس کے معنی ذہن میں آ جائیں کہ آرام، جی جی وہ آ جائے. جس میں رہائش نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ساتھی اگر جس میں سکونت نہیں ہے زیادہ بہتر ہے تو وہ کر لیتے ہیں. یہ رہائش زیادہ بہتر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش والے، جس میں رہائش نہیں ہے. فیہا، فیہا کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ان میں، ان گھروں میں ان گھروں میں متاع لکم، تمہارے تمہارے لیے، فائدہ ہے. تمہارے لیے فائدہ ہے. اب یہ کون سے گھر ہوں گے کہ بھئی جس کے اندر رہائش پذیر بھی کوئی نہیں، تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے؟ جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی سرائے ہے ایسی، جی، جی یا کوئی آرام کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہ رہا، آپ وہاں چلے گئے ہیں. یا اگر گاؤں وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو کوئی ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جو ڈھہ چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ہیں تو گھر ہی، لیکن وہاں رہ کوئی نہیں رہا، لیکن وہاں سے کوئی فائدہ ضرور آ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لیا وہاں گرمی کے اندر. تو جس کے اندر تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے. مثلا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی تشریح کریں کہ مثلا یہ ہے کہ دوسرے گھر میں کوئی پھل کا درخت لگا ہوا ہے، آپ نے پھل توڑنا ہے اور پھل اس گھر میں جانے کے علاوہ ٹوٹ نہیں سکتا، کیوں جی؟ جی جی تو آپ نے کوئی نہ کوئی فائدہ اس گھر کا لینا ہے. تو یہاں کوئی بھی فائدہ اگر ہے تو تم اس گھر میں داخل ہوتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں. نہیں اچھا ہے. صاحب، یہاں ایک اور زاویے سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم کسی جی، ایسے گھر میں داخل ہو جس میں تمہارا اسباب پڑا ہو. جی متاع سامان، جی جس میں تمہارے لیے سامان ہو، یہ بھی ترجمہ ہوا ہے جی. متاع سامان کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب کہ سامان ہے، فائدہ ہے، دونوں معنی اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ یہ دونوں معنی ہوئے ہیں. اللہ آگے جی. اب تم گھر میں کیوں داخل ہوئے ہو، تمہارا فائدہ ہے یا تم کسی اور غرض کے لیے ہوئے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے کہ ہے وہ گھر. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ جانتا خوب ہے، جانتا اللہ جانتا ہے. ہے، جی اللہ جانتا یعلم ہے تو یہاں ابھی مطلب کریں گے جانتا ہے. ما تبدون، پہلے جی پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، جو جو تم تم ظاہر ہے. کرتے ہو، جو تم تم ظاہر کرتے ہو، جان جب قصہ آدم ظاہر تھا اس کرتے ہو، کے، جی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے چھپاتے ہو. چھپاتے ہو. چھپاتے ہو. جی بالکل. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ جو تم نیت کو ظاہر کرتے ہو کوئی الفاظ میں یا عمل کے لحاظ سے، یا تم نہیں کرتے تو اگر چوری کے غرض سے آئے ہو تم یا کوئی اور کوئی چیز لینے کے لیے آئے وہ بھی جانتا ہے، اور اگر نہیں آئے ہو کوئی فائدہ لینے کے لیے آئے ہو تو وہ بھی جانتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب یہ فیصلہ کر دیا. جی پروفیسر صاحب، دو فَإِن لَمْ آیات ہیں. تَجِدْ جی فَإِن لَمْ تَجِدُوا جی فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان گھروں میں مت داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، لیس علیکم جناح، اور تم پر کچھ گناہ نہیں، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، کسی ایسے گھر میں، غیر مسکونتن، کہ جو غیر آباد ہو، یعنی جس میں کسی کی رہائش نہ ہو. غیر مسکونتن، ٹھیک ہے، فیہا متاع لکم، اور جس میں تمہارا سامان پڑا ہو. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. جی بس ایک چیز دیکھ لیجیے گا، بیوتن میں نے کہا تھا کہ وہ گھر ہیں جی، اور فیہا کا بھی ضمیر جن میں جی، ایسے گھروں میں جو غیر مسکونت جو رہائش والے نہ ہوں، اور جن میں تمہارے لیے سامان یا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب جناب جو آیت آ رہی ہے اس کے اوپر سب ساتھیوں نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. 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 اب چیز مطلب اصل چیز آ رہی ہے کہ جو پیچھے آیت آ رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایسے ہی ہے میرا خیال ہے جی. بالکل بالکل. بڑی اہم یہ الفاظ مطلب میرے ذہن میں ایسے چپک گئے ہیں کہ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نازل کیا تو ہے، لیکن آگے فرض بتایا اور ہم نے اس نے فرض کر دیا. اب یہاں جو چیز آ رہی ہے وہ پیچھے جو زنا کی بات ہو رہی تھی، واقع عفق کی بات ہو رہی تھی، پھر ایک مرد اور ایک عورت اور ان کا جو ایک رجحان ایک دوسرے کی طرف کشش ہوتی ہے، وہ اب وہ اگر نکاح کے ذریعے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے میری، ایسا ہی ہے. جی اور اگر نکاح کے علاوہ ہو اور غیر محرم، اور محرم کا بھی یہاں آئے گا کہ محرم کون ہے، ان کے علاوہ باقی سارے غیر محرم، آگے پوری کی پوری صورت آئے گی، ساری آیت آئے گی، یہ آیت نمبر 30. اور یہاں جو چیز ہے کہ جو بے حیائی، فحش، بدکاری، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نظروں سے ہوتی ہے، کیوں جی؟ بالکل. جی جی یا نظروں سے ہو سکتی ہے. پہلا تیر جو چلتا ہے وہ نظر سے چلتا ہے، اور نظر کے بعد پھر یہ حدیث بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو پہلا سٹیپ زنا وہ نہیں ہے صرف کہ جو اصل میں جو مانوی الفاظ میں ہے، بلکہ نظروں کا زنا بھی ہے، جو اپنا غلط جگہ پر نظر ڈالی جائے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آدمی زبان سے بھی زنا کرتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے شہوانی یا شہوانیت جو ہے وہ ابھرے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی آخر وہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی اصل شرمگاہ تک پہنچ جاتا ہے یا پہنچ جاتی ہے، اور وہ پھر آخری منزل ہے. تو پہلی منزل ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بتائی، اور پہلے مومنین کو کہا، اور پھر عمومی جو اسلوب ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو کہتا ہے اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، جی یعنی کہ صیغے جتنے بھی ہیں وہ مذکر واحد کے ہیں یا مذکر جمع کے ہیں، ایسا ہی ہے جی. جی. جی ہاں، یا ایھا الذین آمنو جی، یہاں مطلب ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن مردوں کا ہے اور اس کے اندر عورتیں شامل ہیں. لیکن جو بہت عام چیز ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر الگ کر کے مومن عورتوں کا نام یا ان کی جنس اس کا ذکر کر کے پھر کرتا ہے. اور یہ جو دو آیات آ رہی ہیں یہ بڑی اہم ہے. نظر کی طرف دیکھتے ہیں جی. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور آخری وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. یہ جناب مردوں کے لیے، اور اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا لفظ کون سا نیا ہے اس کے اندر جی سرشار بھائی، کوئی ہے؟ یغض. ہاں جی، یا غدو دعاد بتایا تھا کہ عرب والے اس کو دعاد پڑھتے ہیں، اور ہم جو ایران کے قریب ہیں وہ اس کو زواد پڑھتے ہیں.
اور عربی زبان کا نام ہی دوسرا جو ہے لغت العربیہ بھی ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے لغت الضاد. کیا ہے نام؟ لغت الضاد. جی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ زبان ایسی ہے جس کے اندر ضاد، یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آتی ہے. جی تو یہ ایسی لغت ہے، تو اس کا تو یغدو اس لیے پڑھا. ویسے یغزو پڑھیں گے جیسے مجھے پڑھنا اب پہلے آتا تھا، اب نہیں آتا. کیوں جی؟ پہلے مجھے بھی آتا تھا، یہی میں کرتا تھا، زواد ہی پڑھتا تھا. اب چونکہ وہاں رہے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا، ان لوگوں کا یہ آپ بڑی غلطی کرتے ہیں، آپ اس کو دعاد پڑھیں، اس لیے کہ ان کی تو اصل زبان ہے. اچھا یہ یغدو کا مادہ کیا ہے؟ غے دعاد دعاد غدہ یا غددہ. اب اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. غددہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ کوئی چیز جتنی ہو اس میں سے کسی چیز کو کم کرنا. یہ تو اس کے لغوی معنی ہے. جی کیسر بھائی میں نے کیا کہا؟ وعدہ دا کا آپ نے لغوی معنی بتایا کہ کوئی چیز ہو اس کو کم کرنا. نہیں، میں نے کہا کہ کوئی چیز پوری ہو جتنی بھی اس میں سے کم کر دینا، جی اس کو غددہ کہتے ہیں. غددہ یا غدہ یغدو لفظ آ جائے گا تو یغدو، اس سے یغدونا تھا تو یغدو. اوکے جی. تو اب یہ کیا ہے، کیسے نظر ہے آپ کی، تو نظر کو کم کر دینا وہ ہوگا نظر کو جھکا دینا. آواز کو یغدو کرنا، آواز پوری ہے تو آواز کو پست کر لینا، یہ بھی یغدو ہے. مال ہے بہت زیادہ، اس میں سے کم کر دینا، یہ بھی یغدو ہے. تو یغدو کا لفظ جو ہے بہت وسیع آئے گا قرآن مجید کے اندر. ہو گیا جی یہاں؟ جی اب یہاں کیا ہے؟ کل للمؤمنین، ترجمہ جی کریں کل کا. اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے. مومنوں سے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو ہے کل کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص پیغام دے رہا ہے، اور پھر آگے ایمان والوں کا ذکر بھی کر رہا ہے. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا تو، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، آپ تمام مومنوں کو کہہ دیں. کیوں جی؟ عظیم چیز ہے یا نہیں ہے؟ فرد نہ ہا کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس صورت کو فرض کر دیا. اب جس نے کرنا ہے اپنے اوپر فرض، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار. اور جس نے اس کو کرنا ہے، آج ہم نے پڑھ لیا کل للمؤمنین. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کے لیے کہہ دیں یغدو من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظروں میں سے کیا کریں؟ کم کریں. کر لیں، کم جھکائیں. نیچا اب کر لیں. نظر کا جھکانا ہوگا نظر تو جھکائیں. ترجمہ بنے گا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں. ٹھیک ہے جی؟ جی وہ اپنی نظروں کو جھکائیں. اب یہ نظروں کو جھکانا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے خاص طور پر یہ اس وقت ہے کہ جب آگے کوئی عورتیں آ رہی ہوں، غیر محرم ہوں جی، تو وہ عمومی طور پر اس طرف اشارہ آئے گا. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور کیا کریں؟ آخری چیز آئی وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں. وہ وہ حفاظت حفاظت وہ کریں. حفاظت کریں فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی، اپنی شرم گاہوں کی شرم حفاظت گاہوں کی کریں. حفاظت کریں. جی پہلا سٹیپ ہی ٹھیک ہوگا کہ غض بصر، اور وہ مرد کو کہا گیا ہے کہ تم غض بصر کرو، اس لیے کہ اس کے اندر ایک غالب ہونے کی طاقت ہوتی ہے. کیوں جی؟ جی
تو اللہ تعالیٰ نے مطلب تفسیر کے طور پر یہ ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے مردوں کو کہہ رہا ہے تو ہم نے انشاءاللہ اس کی تابعداری کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یحفظوا فروجہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذالک ازکا لکم، یہ ان کے لیے لہم زیادہ پاکیزہ ہے۔ لہم ہے سر جی، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ پاکیزہ اپنے افکار، اپنا ذہن، اپنی سوچ دکھائی نہیں دیتی، اس کا بھی پاک ہونا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے برائی شیطان مطلب لے لیتا ہے اور پھر وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پھر یا تو رجم کرنا پڑتا ہے یا پھر 100 کوڑے کھانے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ جی تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ یا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ترجمہ کر دی، ان اللہ، بے شک بے شک اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر، بہت زیادہ جاننے والا بہت بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ جی ایک دم مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتے، اپنی ذات خود، وہ خبیر، جی وہ خبر رکھنے والا ہے، بما، جو کچھ اس چیز کی، یصنعون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بناتے ہیں یا جو وہ کرتے ہیں۔ یہ یعملون، یصنعون، یجعلون، جی انہی معنوں میں ہے کہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ یصنعون صنع سے نکلا ہے، تو اس کا ترجمہ بجائے اندر جائیں گے تو وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دے گا۔ جو کچھ وہ بناتے ہیں، یہ کر لے جی، ہاں جی جی جو کچھ وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو پلان بنایا یا جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جی، وہ تھوڑا سا اوپر کریں جی، وقت کم ہے۔ اب وہ آیت نمبر 31 آ گئی ہے، جہاں تک ڈویژن کر لیتے ہیں اس کی، ذرا کروائیں جی ڈاکٹر داؤد صاحب سے۔ جی ڈاکٹر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو وہ بناتے ہیں۔ جو وہ بناتے ہیں۔ اچھا جی، وہ اب یہ آیت ختم نہیں ہونی، لیکن ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، جی ترجمہ کریں ابھی۔ مومن اور مومن اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں، ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو نون نسوہ ہے وہ نون آخر میں آ رہا ہے، مضارع پڑھایا تھا نا جی، سجدہ یسجدو اور یسجدنا آیا تھا آخر میں، جی جی یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ وہ نون اگر باقی سے کوئی نہیں ہے تو یسجدو، یسجدانی، یسجدونا، یہ تو پہلا تھا، اور تسجدو آیا تھا، تسجدو، تو سجدہ، ساری وہ سجدہ کرتی ہے، اور تسجدانی، یسجدنا، یسجدنا کا مطلب ہے وہ ساری عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ وہ نون جو آخر میں آیا ہوا ہے میں اس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، یہاں وہ آئے گا یغددن، اس کو نہ کہہ دیں گے تو ہم بن جائے گا، اور نہ کہہ دیں گے تو عورتیں بن جائے گا، جو کیسر بھائی کہا کرتے ہیں کہ بھی نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو پڑھیں، کیوں جی؟ جی یہ وہ نون ہے۔ تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں یغددن، ترجمہ کریں کہ وہ قائد جھکائے رکھیں، نظروں کو
झुकाए नीचे रखें, या वो झुकाए रखें ज्यादा बेहतर है। मिन अबसारिहिन्न, अपनी नजरों को, अपनी नजरों को, अपनी नजरों में से आया है यहाँ मिन की वजह से। वो अरबी जुबान के अंदर अपनी नजरों को झुकाए रखें। और क्या करे जी, नंबर 1 पहला तो हो गया। और वही जो हुक्म था मर्दों को, वयहफज़ना, तर्जमा करें, और वो और हिफाजत वो करे हिफाजत और करें वो और वो हिफाजत औरतें करें हिफाजत यहफ़ज़ना करें फ़ुरूजहन, फुरूजहुन्न, अपनी अपनी शर्म शर्म अपनी अपने शर्मगाहों शर्म की। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ठीक है, आगे जी, जो आगे अब औरतों को जिक्र आएगा सारा। अब नून ज़हन में रखना है कि नून निस्वा है, मुअन्नस के लिए है। वला युबदीना, वला युबदीना वही था, युबदूना ऊपर आया था। वला युबदीना, और ना वो जाहिर 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 करें, करें और ना वो जाहिर जाहिर करें। करें जाहिर करें युब्दीना, जीनता हुन्न, अपनी अपनी जीनतों अपनी जीनत को जाहिर ना करें जी। इल्ला, मगर मगर मा ज़हरा, जो जाहिर हो जाए। मा ज़हरा का मतलब क्या है, जो जाहिर जो हो जाहिर जाहिर हो जाए हो जाए। हो जाए। मगर जो, मिनहा, अब हा की ज़मीर है जीनतुन की तरफ, जीना चूंकि मुअन्नस था, इसमें तो मिनहा उस जीनत से जो जाहिर हो जाए। ये जनाब दूसरा हुक्म आ गया एक गुज़े बसर का। और यहाँ इजाफी चीज आ गई कि चूंकि मतलब है कि ये एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ही कशिश है मर्द और औरत की। तो यहाँ जो सूरत हाल है वो औरत को कहा गया कि तुम अपनी जीनत को सारी जाहिर ना करें, मगर जो उसमें से जाहिर हो जाए। मतलब क्या है इसका कि क्या आपने डॉक्टर सरशार भाई बताएं जरा, आपके ज़हन में क्या आता है, जीनत क्या क्या चीज हो सकती है? जीनत एक तो जेवर वगैरह हो सकते हैं उसके। जी मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेकअप के हालात हैं या अपने आप को खूबसूरत बनाने के, ये एक जीनत। फिर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चलने के अंदर कशिश रखी हुई है औरत के। फिर लिबास के अंदर कशिश रखी हुई है। अब मैं माजरत के साथ, चूंकि ख्वातीन भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं, हम चूंकि इसमें से सबक हासिल करना चाहते हैं, अपने ख्वातीन को भी, अपनी बच्चियों को भी, अपने दूसरे लोगों को भी बताना चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा। तो लिहाजा अगर अल्फाज ऐसे हों कि भी तो माफ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जीनत जीनत की हर वो चीज जो मर्द को उसकी तरफ अट्रैक्ट करे, क्यों जी, जी जी बस वो जीनत हो गई। अमूमी तौर पर, खुसूसी तौर पर यह है कि जो जेवरात और ख़वातीन पहनती हैं जी, अच्छे कपड़े पहनती हैं। और नीचे जो आगे आएगा कि भी पुराने वक्तों में अब तो पायलें वगैरह नहीं होती, लेकिन यह है कि सोने का जितना शौक ख़वातीन को होता है, मेरा ख्याल है मर्दों में से शायद ही किसी को हो, या कपड़े अच्छे पहनने का वो भी ख्वातीन को ही होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई बिल्कुल करें, लेकिन उसको जाहिर ना करें, इसलिए कि ये एक आला है किस तरफ, कि जो बेहयाई की तरफ, फुहश की तरफ ले जाएगा, और दूसरों को दावत देगा मर्दों को कि वो उसके से कशिश जो है वो हासिल करें या कोई और पैगाम हासिल करें। तो वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें, इल्ला मा ज़हरा मिनहा, मगर जो उसमें से, ब्रैकेट में कर लेते हैं, खुद ब खुद जाहिर हो जाए। मसलन हाथ हैं, पाँव हैं, या उसके अलावा कोई ऐसी चीज होती है चलते हुए, कोई जेवर ऐसा होता है कि किसी ने पायल में वो दूसरे आदमी को नजर आ जाती है, या जो भी खुद जाहिर हो जाए वो अमूमी। आगे जनाब आ